الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حاضرین، آج بحمدللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124، 25 اور 26 کی تفسیر پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس دسترخوان کرم کی وافر بھیک ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن پاک زمین پر اللہ کا دسترخوان لگا ہو اور کوئی وہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو یہ اس کی مرضی ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کوئی آیا بیٹھا اپنا حصہ لے گیا بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں بیٹھا چلا گیا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا حصہ نہیں تھا تو وہ گیا نا۔ اللہ کا کمال قانون یہ ہے کہ وہ بندے کا رزق اتارتا ضرور ہے، منہ میں نہیں ڈالتا۔ اللہ رزق اتارتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے کہ آپ تیری مرضی لے لینا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں کوئی گلہ شکوہ شکایت ان لوگوں سے نہیں ہے جو چلے جاتے ہیں وہ چلے گئے ہیں، بات ان سے ہے جو نہیں گئے۔ جو بیٹھے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو قدر کرنی چاہیے اپنے اس رزق کی جو اللہ نے ان کے لیے اتارا۔ حافظ توفیق صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ آج درس نہیں ہو سکے۔ میں نے کہا واقعی اتنی تیز بارش تھی اور ہمارے بھی ارادے متزلزل تھے، لیکن ہم رازق نہیں ہیں، ہم رزق کا ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ تو خیر الرازقین نے رزق دینا تھا، سوچ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور جن کو دینا تھا ان کو بھی پہنچا دیا۔ رزق کا اصول یہ ہے دنیا میں، یا رزق مرزوق تک پہنچتا ہے یا مرزوق رزق تک، یہ اصول ہے۔ کبھی اللہ رزق کو اٹھا کے بندے تک پہنچا دیتا ہے، کبھی بندے کو اٹھا کے رزق اس کی قریبی۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بندے کو موت ڈھونڈنی نہیں نہ پڑتی، موت اسے خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے، اسی طرح رزق کا نظام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو جس کا رزق مقرر کیا ہے، جہاں کیا ہے اور جیسے کیا ہے، وہ ہر صورت اس کو پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں پھر توفیق دی، پھر موقع فراہم کیا۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے کلام کی زیارت کا، اپنے کلام کی تلاوت کا، اپنے کلام کی سماعت کا شرف ہمیں عطا فرمائے۔ جس کو پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ جس کو پڑھنے سے زیادہ ثواب سننے پہ ملتا ہے، تو آپ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، ہم سنا رہے ہوتے ہیں، ہم سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ فرض ادا کر رہے ہو۔ سوچئے، تو آپ دیکھیں آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے سننے والے کو۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو دو چیزیں بندے پہ لازم ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ خاموش رہے، اور دوسرا یہ کہ اسے پوری توجہ سے سنے۔ یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نا، اور عمل قبول نہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی الٹا خلاف ورزی کی ہوتی ہے۔ ہم نے نماز پڑھی نہیں ہوتی، نماز پامال کی ہوتی۔ ایک 4 رکعت میں پتہ نہیں کتنی خلاف ورزیاں کی ہوتی، پتہ ہی نہیں۔ وہ بندہ جو گاڑی لے کے روڈ پہ چڑھ جائے اور اس کو قواعد ضوابط، قوانین، رولز اور ریگولیشن ٹریفک کے پتہ نہ ہو، اس کو وہ انعام ملتا وہاں، اس کا چلان ہوتا ہے، پہلے یہاں چلان، پھر آگے چلان، پھر چلان۔ نماز میں بھی ایسا ہی ہے، ملائکہ انویزیبل وارڈنز ہیں، وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ چلان پہ چلان کر ہی جاتے۔ ابھی دیکھو نا، بندے کا چلان ہو گیا تو اسے نہیں پتا ہوتا۔ اب اللہ نے یہ سسٹم دنیا میں دکھا دیا۔ اب گھر بچہ آتا ہے مہینے بعد تو پتہ لگتا ہے کہ جناب قرآن کہتے ہیں یعلمون ما تفعلون ان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ تم پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں، ان کا ریکارڈ بن رہا ہے، اور وہ چلان جب وقت آئے گا تو تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بندے کو اگر پتہ چل جائے تو پھر وہ چلان سے بچ جائے۔ الرٹ ہو، محتاط ہو، خبردار ہو، ہوشیار ہو، تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، تو پھر سفر بھی بخیر ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، چلان سے بھی باہر رہتا ہے، اور منزل بھی ملتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ گناہ تو گناہ ہے، اس کے بغیر آپ نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ گناہ سے بچنا تو دور ہے، وہ تو اگر دوسری بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو عبادت، جو نیکی آپ نے کرنی ہے، اگر وہ آپ کو کرنی نہیں آتی تو وہ الٹا وہ عبادت آپ کے گلے پڑ جائے گی، اور کئی گناہ لکھوا کے آپ مسجد سے گھر چلے جائیں گے۔ آئے کیا تھے کرنے؟ یہاں عبادت کرنے، مسجد میں۔ مسجد کا مطلب بھی عبادت کا ہے، جہاں عبادت کی جائے۔ تو گئے کیا؟ گناہ لے کے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فوائل للمصلین، ہلاک ہو گئے نمازی، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ نماز پڑھی ہے، نماز سے بے خبر ہے، وہ ہلاک ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ برباد ہیں، وہ گنہگار ہیں۔ وہ اس لیے انہوں نے اس ڈسپلن کو فالو نہیں کیا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بے علم عبادت گزار ہے وہ خراش کے گدھے کی طرح ہے۔ خراش کا گدھا اور گلو کا بیل، وہ سارا دن گھومتا ہے اور شام کو وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے
چلا تھا۔ بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا، چھوٹے بچے تھے نا، ہمارے ادھر لاہور میں کول ہوتے تھے اس وقت، تیل نکلتا، آپ لوگوں نے تو گاؤں میں زیادہ دیکھے ہوں گے، تو وہ میں سوچ رہا تھا ان کو کھوپے کیوں چڑھا دیتے ہیں آنکھوں میں، اس کی کیا وجہ کو باندھنے لگے، باندھے ہوئے ہیں۔ جو جاہل آدمی ہے، تعلیم سے بے پہرا ہے، وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کل کے بیل کی طرح ہے، جس کو کھوپے چڑھا دیتے ہیں، وہ اس لیے چڑھا دیتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ میں منزل طے کر رہا ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جائے نا بیل کو بھی کہ یہ میرے ساتھ تو کچھ اور ہو رہا ہے، تو وہ بھی نہ چلے، وہ رک جائے۔ یہ انسان ہو کے اس بیل سے بھی بدتر ہے، اس کو کھوپے بھی کسی نے نہیں چڑھائے ہوئے، تو پھر بھی یہ اصل ٹریک کی بجائے ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں نماز پڑھ آیا ہوں، تو وہ غلط فہمی ہے۔ عبادت میں اور عادت میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ عادت میں نقطہ ڈال دیں تو عبادت، نقطہ نکال دیں تو عادت۔ عین، الف، دال، تا، یہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں عبادت کے نام پر، گناہ وغیرہ تو دور رہے، جو ہماری عبادت ہے اس میں روز کتنے گناہ ہوتے ہیں، اگر وہ نکالنے شروع کر دیں تو ہماری ہلاکت کے لیے تو وہی کافی ہے۔ امام کا کیا حال ہے، مقتدی کا کیا حال ہے، اور باقی صورتحال۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ آئینہ، وہ شیشہ دیا ہے جس میں ہم نے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، صحیح جا رہے ہیں کہ غلط جا رہے ہیں، سفر صحیح طے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں ہمارے حلقے لگے ہوتے تھے، کہیں حلقہ ذکر ہو رہا ہے، کہیں کوئی درود شریف، کوئی نعت خوانی ہو رہی ہے، اور کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لاتے مسجد میں اور دیکھتے تو خوش ہوتے، حلقے والے، محفل والے خواہش کرتے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہماری محفل میں بیٹھیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ درس قرآن کی محفل میں بیٹھتے اور فرماتے انما بعثت معلما، اے لوگوں میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ تو مومن دو حال سے کبھی خالی نہیں ہوتا، یا وہ علم سیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ علم سکھا رہا ہوتا ہے، یعنی یا وہ استاد ہوتا ہے یا وہ شاگرد ہوتا ہے، یا معلم ہوتا ہے یا طالب علم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس درس قرآن کی محفل کی برکت سے ہمیں یہ شرف اور یہ احساس بھی نصیب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلے یہود کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا اور ان سے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، اے یہود، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ ایک ہے میرا ذکر کرو، ایک ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، یہ دو سٹیپ ہیں ذکر۔ تو دنیا میں ناشکرا بندہ ہوتا ہے، نہ وہ نعمت دینے والے کا ذکر کرتا ہے، نہ نعمت کا نام لینے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ ناشکرے بندے کی زندہ نشانی ہے، اور انسان پیدائشی ناشکر ہے۔ ان الانسان بربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، شدید ناشکر ہے، شدید۔ اور یہ انسان کی ناشکری کی انتہا ہے کہ رب کریم اس سے غفلت کے بدترین مقام سے اٹھا کے
اور جو زمین کا بہترین مقام مسجد ہے وہاں بٹھا دے، حلقہ درس قرآن میں پہنچا دے، اور پھر اس کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے۔ آپ دیکھیے بازار میں اس بندے کا کیا حال ہوگا جو بندہ مسجد میں بیٹھا اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں، جو مقام ذکر ہے، مقام عبادت ہے، وہاں اس کی غفلت کا یہ حال ہے، تو جب وہ باہر ہوگا، بازار میں ہوگا، اپنی باقی زندگی کی ایکٹیویٹیز میں ہوگا، تو اس وقت اس کی غفلت کا لیول کیا ہوگا؟ سمجھ لیں بات کو۔ آپ کو مسجد میں محافل کے اندر بندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہو سبحان اللہ، تو لوگ نہیں کہتے۔ یہ نشانی ہے بندے کی ناشکرہ ہونے، اس وجہ سے اس کی دعائیں عبادت کچھ قبول نہیں۔ ناشکر آدمی ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو ہماری پکڑ بڑی سخت۔ یہ جو بھی تلاوت کی قاری صاحب نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دیکھا بار بار آتا ہے قرآن میں، ایک بار بھی کافی تھا، ہر آیت کے مکمل ہونے پہ پھر بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم کتنے بڑے اور کس درجے کے ناشکر ہو۔ تمہاری ناشکری کی تکرار بیان کی جائے، نعمتوں کے انبار، اور پھر بتایا جب بندہ، یہ دو باتیں ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ نے بڑا نوازا، بڑی شانیں دی، بڑے معجزے عطا کیے، بڑی نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے نہ نعمت دینے والے کا ذکر کیا نہ نعمت کا ذکر کیا۔ بندہ کم از کم نعمت کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت عطا ہوئی۔ انسان اس کے الٹ چلتا ہے، جو کچھ اس کو دیا ہو، نعمت ملی ہو، اس کا نام نہیں لیتا، اور جو نام ملا ہو اس کے ڈنڈورے پیٹتا ہے، اس کے چرچے کرتا ہے۔ جو چیز بندے کے پاس نہیں ہوتی اس کے ڈنڈورے پیٹتا ہے، جو ہوتی ہے اس کا نام نہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا اما بنعمت ربک فحدث، بندے جو میں نے دیا کم از کم چل اس کا نام ہی لے لے کہ یہ ہے۔ کسی ایک آدھ کوئی کہہ دے، کسی دوست کو، ہمسائے کو، رشتہ دار کو آج ملانے والا، یار شکر ہے آج اللہ نے یہ کرم کیا نا، کبھی ہاں یہ ضرور کہے گا کہ آج دیہڑی نہیں لگی، آج دار کوئی نہیں، آج دار کوئی نہیں۔ یہ ہے، یہ قدم قدم پہ ہے۔ ہر آپ امام صاحب کو بھی کہے گا کہ اے دعا کرو جی، اے مل جائے، اے لگ جائے، اے ہو جائے، اے یہ آج تک کسی نے نہیں آ کے کہا کہ مولوی صاحب یہ دعا کرو گے، چودھری صاحب کہہ رہے کہ اے ہے، اے بھی ہے، اے بھی دیتا ہے اللہ نے، اے بھی ہے، اے بھی ہے، اے بھی موجود ہے آج تک کیا۔ میرے دو بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، میں تندرست ہوں، آج کام پہ گیا ہوں گاڑی لگا کے، مولوی صاحب اسپیکر میں کہو اس بار فصل میری ٹھیک ہوئی ہے، زیادہ اچھی ہوئی ہے، اس میں اور برکت ہوئی، پروفٹ آج مجھے اچھا ملا ہے، میرا پلاٹ بک گیا، میری گائے بک گئی، بھینس بک گئی، گاڑی بک گئی، اچھی اس پہ پیسے مل گئے، کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے انسان، یہ انسان کی حقیقت جو اللہ نے بتائی کہ یہ نا شکر ہے، وہ اتنا نا شکر ہے کہ
رب کائنات فرمایا ابھی یہی یاد آ گیا۔ تو جب بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے نعمت، کھا بھی رہا ہے مان بھی نہیں رہا۔ جس کا کھائیں اس کا گائیں، یہ تو کتے میں بھی بس ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں بازی لے گئے کتے کتے میں بھی یہ وصف ہے، تو انسان ہو کے کیوں اس کا اظہار نہیں کرتا، کیوں اس کا تذکرہ نہیں کرتا؟ بولیے کیوں نہیں کرتا جی بندہ شکر؟ بغیر کہے کیوں نہیں سبحان اللہ کہتا؟ کیا وجہ ہے؟ کسی نے زبان پکڑی؟ کیا چیز روکتی ہے مجھے؟ یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے یا اللہ تیرا شکر ایسے جیسے کسی نے جکڑی ہوئی ہے، یوں خبردار تو نہیں ہے نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بندہ کہ پہلا درجہ شکر کا ذکر ہے، شکر کا پہلا درجہ ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اذکروا نعمتی، اور میری نعمت کا نام تو لے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ نہیں کہا میرا ذکر کرو، فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ لیکن جب محبوب کی امت کی بات آئی تو اللہ نے کہا فاذکرونی، میرا ذکر کرو۔ جب مالک کا ذکر آ جائے تو نعمتیں اس میں خود ہی آ جاتی۔ مالک کے گن گاؤ، جو کچھ مالک نے دیا وہ سب اس میں سب کا شکر ادا ہو۔ اور ان کو صرف یہ کہا کہ تم میری نعمتوں کا ذکر کرو، کیونکہ میں نے تمہیں بڑا کچھ عطا کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے، تمہیں بڑی فضیلت دی ہے پہلے ہی۔ اب تم پہ لازم ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرتے جاؤ۔ لیکن محبوب کی امت سے کہا فاذکرونی اذکرکم، اور تو بندہ ہو کہ میرا ذکر کر، میں رب ہوں کہ تیرا ذکر کروں۔ تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا، میری بات کر میں تیری بات کر۔ تو مخلوق ہو کے کرے گا، میں خالق ہو کے کرے گا، بندہ ہو کے کرے گا، پیدا ہو کے کرے گا۔ تو بندوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا، میں نوری فرشتوں میں تیرا چرچا کروں گا۔ بنی اسرائیل کو، یہود کو اللہ رب العزت نے یہ سارا خطاب فرما کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنایا، جہاں سے ہم نے آج بات شروع کی۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا یہ پہلا باقاعدہ تذکرہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اس مقام پہ ہے، آیت نمبر 124 میں۔ اس کے بعد پھر آگے مسلسل ہے، پھر پوری سورت ہے سورہ ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں، وہ ذات پاک ہیں جو جد الانبیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ جد الانبیاء ہیں۔ اور ہمارا ان سے جو رشتہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، امت محمدی ہیں اور ملت بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، کعبہ اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حرمت۔ تو ملت حضرت خلیل علیہ السلام، یہ دو چیزیں جو ہماری شریعت میں پلر کا درجہ رکھتی ہیں، رکن دین ہیں، ایک حج ہے اور دوسری قربانی۔
یہ دونوں ہی سنت ابراہیم، حج بھی لنگر ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کے طفیل اور ان کے صدقے چلا، قربانی بھی ان کی سنت۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں سنتوں کو، دونوں طریقوں کو، دونوں پلرز کو، دونوں ارکان کو اختیار فرمایا، اس کو زینت بخشی اور اپنے دین کا حصہ کرا۔ اب یہاں ایک خاموش دعوت ہے۔ قرآن کا یہ کمال ہے کہ یہ علم والوں سے بات کرتا ہے، جاہلوں سے نہیں۔ قرآن عقل والوں سے بات کرتا ہے، بے عقلوں سے نہیں۔ قرآن شعور والوں سے خطاب کرتا ہے، بے شعور لوگوں سے نہیں۔ اور قرآن زندوں سے بات کرتا ہے، مردوں سے نہیں۔ کوئی بے علم اس کے ساتھ جڑ جائے اسے علم دے دیتا ہے، کوئی بے عقل اس کا مرید ہو کے اس کا دامن تھام لے اسے عقل عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ کوئی مردہ آ جائے تو اسے زندہ کر دے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، اے لوگو اسے صرف گتا جلد اور کاغذ نہ سمجھنا، یہ زندہ جیتی جاگتی بولتی کتاب ہے۔ یہ گنگوں کو گویائی عطا کر دیتی ہے، اندھوں کو بینائی عطا کر دیتی ہے۔ اس کتاب کا یہ کمال، حکمت اولا یزال است و قدیم، اور اس کی حکمتیں ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کے ادھر بھی کوئی حد نہیں، اس کے ادھر بھی کوئی حد نہیں۔ یہ لا محدود اور لا متناہی ہے، اور اس لیے موجودہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن پر اتری، جن کے لیے اتری، وہی چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور دنیا میں ذلیل و خوار ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے قوموں کو گراتا ہے۔ جو قومیں اس کتاب سے جڑ جاتی ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہوں تو بھی، تو اللہ دنیا میں انہیں عزت دے، دنیا میں اقتدار، دنیا میں بلندی، دنیا میں کمال ان کو مل جاتا ہے۔ اور جو چھوڑ دیتے ہیں وہ رسوا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، کلمہ ہو، بلکہ وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو اس پہ ایمان نہیں رکھتے، صرف فالو کر رہے ہیں اس کے فوائد کو دیکھ کر، اس کی حکمتوں کو دیکھ کر، اس میں ڈسپلن ہے، اس میں نظم و ضبط ہے، اس میں علم ہے، حکمت ہے، فائدے ہیں، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو ایک سسٹم کے طور پہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جو ایمان بھی رکھتا ہو اور مانتا بھی نہ ہو اس کا کیا حال ہوگا، وہ کس درجے کا منافق ہوگا، اور اس کے ایمان کی حیثیت کیا۔ اس لیے اس میں دعوت فکر ہے جگہ جگہ، ہر قدم پہ۔ تو یہود کو اس میں یہ بتایا کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو، اور سب سے زیادہ کہتے ہو کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نصرانی کہتے تھے، یہود عیسائی تھے، یہود کہتے تھے یہود، یعنی ہم ان سے چلے ہیں، بنی اسرائیل یعنی ان کی اولاد ہیں۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف اولاد ہونا، نسبی تعلق ہونا یہ فائدہ نہیں دیتا جب تک آپ اس بزرگ، اس ہستی کے طریقے پر وہ اسی میں رہے گی، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارا ان سے نسبی تعلق ہے، یہی ہمارے مقدس ہونے کے لیے کافی ہے، ہماری بزرگی کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے۔ تو اس غلط فہمی کی بھی اللہ رب العزت نے
نفی فرما دی، اور یہاں پر کچھ ایسا معیار اور پیمانے دے دیے. اب آپ دھیان سے توجہ سے سنتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھ دی کہ بیچ میں نہ مجھے کچھ اور وضاحت کرنی پڑے کہ جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہوگا وہ خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب ہم اس معیار اور پیمانے کو سامنے رکھیں گے اور اس پہ پرکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہودی اس پہ پورا ہے، عیسائی اس پہ پورا ہے، یا محمد عربی کا غلام اس پہ پورا ہے. تو ہمارا تعلق جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام سے ایک طرح سے نہیں ہے، صرف ان کے نبی یا رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، جد الانبیاء ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اتنی جہتیں ہیں کہ اگر مسلمان کو وہ ساری سمجھ آ جائیں، پتہ چل جائیں تو وہ ویسے ہی مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اس کے جو اندر مردہ رگیں ہیں اس میں جان پڑ جاتی ہے، جو بند کھڑکیاں وہ کھل جاتی ہیں. ایک تو ہم ملت ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام وہ خود آل ابراہیم ہیں. جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ قبلہ بھی قبلہ ابراہیمی ہے، اور ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہ درود بھی درود ابراہیمی ہے. تو ہمارے تو کئی جہتیں ہیں. پھر ہم جو حج کے مناسک ادا کرتے ہیں وہ سارے مناسک بھی مناسک ابراہیمی ہیں، اور جو قربانی کی شکل میں ہم سنت ادا کرتے ہیں وہ قربانی کی سنت ابراہیمی. تو یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کا فیضان ہے جس نے اتنی جہتوں سے ہمیں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ذات سے، ان کی بارگاہ سے جوڑا ہوا ہے. اب اس شعور کے ساتھ بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، حج کر رہا ہو، قربانی کر رہا ہو، اس شعور کے ساتھ اس کی کیفیت اور اس کے بغیر لگا ہو تو بس وہ ایک آنکھوں والا اندھا ہے، ایک رسم پوری کر رہا ہے اور کیونکہ رستے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، دروازے بند ہوں تو اس میں سے اندر تو کچھ بھی نہیں آنا. دروازے کھلے ہوں گے، کھڑکیاں کھلی ہوں گی تو پھر اندر ہوا بھی آئے گی، بارش بھی آئے گی، تو جو ہے وہ ملے گا. تو یہ ہمیں سمجھا دیا یہاں، اور یہود پر یہ تمام حجت کر دی. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جو نازل کیا، 1,24,000 کم و بیش نبی رسول بھیجے، اور یہ اپنے دین کے مبلغ پیدا کیے. یہ پتہ کیوں کیے؟ یہ سارا کچھ صرف ایک بات کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. یہ سب اللہ کی حجتیں ہیں. یہ قرآن کی ہر آیت اللہ کی حجت ہے. اللہ کا ہر نبی اللہ کی حجت ہے. اللہ کا ہر ولی اللہ کی حجت ہے. اللہ کے دین کا ہر مبلغ اور دائی وہ زمین پہ اللہ کی حجت ہے. یہ پرفارمنس، یہ ایکٹنگ، یہ اداکاریاں جو اب دین بن گئی ہیں نا، یہ اللہ کی حجت نہیں ہے، یہ شیطان کا پروگرام. جب نفس آ جائے، شیطان آ جائے، اپنی خواہش آ جائے تو وہاں سے دین ختم ہو جائے. موج میلہ آ گیا، پرفارمنس آ گئی، اب کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ نیچے کر لو، پیسہ آ گیا. جب یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں دین ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت کی کھڑکی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تم اپنا شیطانی پروگرام کیا لو. حتیٰ کہ نماز کے دوران ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو بھی جہنم کی کنجی کہتا ہے. جو شیطان کے لیے، نفس کے لیے، خواہش کے لیے، دکھاوٹ اور بناوٹ
دکھاوے اور بناوٹ کے لیے. یہ شعور، یہ تمیز آپ کو کب آئے گا؟ جب آپ کا قرآن سے تعلق ہوگا، دین سے تعلق. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں میں نے نعت بھی قرآن سے سیکھی ہے. کہتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. تب نعت ہوگی، اس میں قرآن و سنت کا نور اور روشنی اور لائٹیں ہوں گی. وہ نعت ہوگی، وہ سیدھی مدینے جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ صدیقیہ. یہ بھول گئے تو سب نعرے ختم، کینسل، ریجیکٹ. ایک نعرہ صدیقیہ لگا لیں وہ کافی ہے. نعرہ تکبیر نہ لگائیں، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ بولیے. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو آقا نے کہا میری امت کا سب سے بڑا محسن یہ ہے اور اس کے مجھ پہ احسان ہے، اس کا تم نام نہ لو تو نہ اللہ مانے گا، نہ رسول مانے گا، نہ علی مانے گا. سمجھ آ رہی؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے میرے اوپر احسان ہے جو میں چھپا نہیں سکا، وہ اللہ کے آمد کو چھپائے گا. اور تم اس کا نعرہ بھول جاؤ. نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ. میں تو آتا ہی یہاں یہ یاد دلانے تو سمجھ آیا. ہاں یہ درس قرآن بھی تب قبول ہے. یہ صدیق اکبر کا صدقہ قرآن ملا ہوا ہے ہمیں. ہاں امت کو چونکہ پتہ نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، تعلق بھی نہیں کرا. یہ قرآن نہیں تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. کسی کے بعد آدھی سورت، کسی کے بعد 10 آیتیں، کسی کے بعد 15 آیتیں، کسی کے بعد 4 سورتیں، اسی سے کام چل رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ اس کا نام ہی صدیق اکبر نے رکھا ہے اس قرآن کا. حضور کتاب بن گئی جب اس کا نام فرمایا یہ مصحف ہے. مصحف قرآن کا نام مصحف الشریف. عرب میں جاؤ کبھی، مکے مدینے میں جا کے عربی قرآن نکالو، وہاں کا چھپا ہوا اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوگا المصحف الشریف. تم پنجابی ہو، تمہارا قرآن بھی پنجابی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مکے مدینے دوبارہ جانا نصیب ہو انشاءاللہ تو یہ بات میری یاد رکھو، کیونکہ ہمارے لوگوں میں انہوں نے الگ رکھا ہوتا ہے. یہ والا یہ پڑھ ہی نہیں سکتے، واقعی نہیں پڑھا جاتا، لوگوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. جو عربی رسم الخط ہے، نسخت نسخ میں جو قرآن چھپتا ہے، وہ جو وہاں عرب میں چھپتا ہے اور سعودی داروں سے پریس سے چھپتا ہے، اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے المصحف الشریف. یہ اس کا نام ہے. قرآن پاک کا نام ہی آج پتہ لگ جائے تو یہ کس نے رکھا؟ ہاں تو قرآن مانے گا؟ قرآن نہیں مانے گا. صدیق اکبر کا نام نہیں لوگے، قرآن کھلے گا ہی نہیں، قرآن فیض نہیں دے گا. یہ قرآن الحمد سے بالناس تک جس ہستی نے جمع کر کے کتابی شکل میں مصحف بنا کے امت کو دیا وہ صدیق اکبر ہے. ہاں یہ اس شکل میں نہیں تھا. یہ صورتیں پارے بکھرے پڑے تھے، کوئی تصور نہیں تھا 114 صورتوں کا اور 30 پاروں کا. یہ یار دارو مزار نے جمع کروا کے پوری امت کے لیے نسخہ کی دیا. پھر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اس کی قرات کو یہ کی.
قراءتیں مختلف تھیں. پھر اس کو جامع القرآن پہلے نمبر پہ صدیق اکبر ہیں اور دوسرے نمبر پہ عثمان ذو النورین. وہ قراءت میں نہیں، پڑھنے میں جامع القرآن ہے اور یہ جمع کرنے میں جامع کتابی شکل میں اس کو ترتیب دینے میں. اس لیے یہ نہ بھولا کریں نعرہ صدیقیہ، اسی سے تو آگے چلنا ہے. جناب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو صدیق اکبر کو دیکھنا. ہاں آپ فرماتے تھے کہ میرے اللہ نے میرے صحابہ میں نبیوں کی مثالیں رکھی. ابراہیم علیہ السلام کی مشابہ صدیق اکبر اور نوح علیہ السلام کا نقشہ فاروق اعظم. فرمایا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لو. یہ انبیاء کے جو رنگ ہیں وہ اس امت میں ہیں. تو آج تو ذکر ہی کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام. ایک تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق. تو میرا خلیل دنیا میں، بندوں میں، انسانوں میں ہے وہ ابو بکر صدیق. تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا. اب آقا علیہ السلام حبیب ہیں اور ابراہیم خلیل ہیں. یعنی 1,24,000 نبی و رسول میں امام الانبیاء کے بعد سب سے افضل ترین پیغمبر جناب ابراہیم خلیل ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے اس کو آزمایا. بندہ کہتا ہے دوستی بھی کر آزما بھی نہ. رب شروع یہاں سے کر. ہاں رب کی دوستی کی پہلی اور آخری شرط آزمائش امتحان ہے اور ایک آدھ بار نہیں ہے. میں آزماتا رہوں. تو جب ان ہستیوں کو آزمایا جا رہا ہے تو ہمارے جیسے روڑے کوڑے لوگ کوڑے کو بھی ریفریش کر کے اس کا بھی مول ڈال دیتے ہیں. اس دور میں ری سائیکل کر کے کوڑا بھی بک جاتا ہے، اس کا بھی مول پڑ جاتا ہے. تو جہاں وہی سونا سارا وہ بھی خالص کندن اور رب کا اپنا بنایا ہوا اور معصومیت کی فیکٹری میں ڈھلا ہوا سودا اور عصمت اور تطہیر کے پیکر میں ڈلی ہوئی رسم. آزمائش وہاں بھی ہے تو میں کون ہے؟ ہمیں تو ڈیلی آزمائش چاہیے. آزمائش کا مطلب ہوتا ہے ریسائکلنگ، ریفریشمنٹ، ٹیوننگ، تربیت. ہر کاریگر چاہتا ہے اپنی چیز کو اچھا رکھے، فریش رکھے، تازہ رکھے. لوہار اپنے حساب سے بٹی میں ڈالتا ہے، ترخان اپنے حساب سے زندہ چلاتا ہے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ وہ پرانی بھی نہیں ہو کے ساتھ نا آزمائش کے لیے آپ ٹو ڈیٹ کرتا اس کو. تو یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 30 کلمات ہیں جن سے اللہ نے آزمایا. کلمات ہیں، معمولات ہیں، امور ہیں، مختلف معنی اس کے. جو 30 کے 30 قرآن پاک میں 10 سورہ مومنون میں ہیں، 10 سورہ توبہ میں ہیں، 10 سورہ احزاب میں. اور پھر حدیث میں بخاری مسلم کی ان کا ذکر ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ چونکہ خلیل تھا بھاگا نہیں، اس نے 30 کی 30 آزمائشوں میں پورا اتر کے دکھایا اور پاس ہو کے دکھایا اور کامیاب ہو کے دکھایا. اور ہم نے قیامت تک کے لیے اسے نور کا مینار بنا کے کھڑا. محبوب سے بھی کہا کہ حبیب اتخذ من مقام ابراہیم مصلی.
حبیب سے کہا اور محبوب کی امت سے کہا، جب یہ خلیل اس مقام قرب پہ چلا گیا ہے کہ اس کا اپنا مقام تو بہت ہے، اس کے قدموں کی شان تو بہت ہے، اب اس کے قدموں کے نشان پتھر میں بھی لگ جائیں تو اس پتھر کو بھی سجدہ گاہ بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، یہ مقام قرب ہے۔ اور اتنی بدعقیدگی، اتنی نجدیت اور اتنے شرک و بدعت کے طوفانوں کے باوجود رب کریم نے اپنے خلیل کے قدموں کے نشان والا پتھر اپنے گھر کے ساتھ رکھا ہوا۔ آج جس مسلک فرقے کا مرضی ہو، واپس جا کے جتنے مرضی شرک بدعت کے فتوے لگائے، لیکن میرے حرم، میری حدود، میری مطاف میں آئے گا تو میرے خلیل کی عظمت کو سلام کرنا پڑے گا۔ بھاگ کے آئے گا کہ اس کے پاس ہی 2 رکعتیں پڑھ لیں، چھوٹے جتنا مرضی بگائیں، متوے جتنا مرضی بگائیں، راشد جتنا مرضی ہو، کوشش کرے گا، کیونکہ حکم ہے، نص ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مصلہ کا لفظ ہے۔ مصلہ کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ ترین دیہاتی کو بھی پتہ ہے جس پر نماز پڑھی جائے، وہ مقام جس پر صلاۃ ادا کی جائے اس کو مصلہ کہتے ہیں۔ فرمایا مقام ابراہیم کو مصلہ بناؤ، یہ شان عطا کر دی۔ جب پورا اترا تو پہلا انعام کیا دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل صرف مسلمانوں کا نہیں، قیامت تک کے انسانوں کا تجھے امام بنا دیا، ہر قوم قبیلے کا امام بنا، تمام زمانوں مکانوں کا امام بنا۔ یہ لفظ غور سے سنو مسلمانوں، امام کا لفظ اللہ نے قرآن میں کس کے لیے بولا ہے؟ ہاں، نبی امام ہوتا ہے، نبی، یہ تو اماموں کا بھی امام ہے۔ یہاں امام کہا ہے کہ جتنے امام اب تیرے بعد آئیں گے سارے تیرے مقتدی ہوں گے، اتنا بڑا امام بنا دیا ہے۔ اور جو 2 نمبر ہوگا وہ بھی تیری کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ جو خود کو ابراہیمی کہہ کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو چیک کر لیں گے حج کرتا ہے کہ نہیں، قربانی دیتا ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے تیرے قبلے کی طرف یا کسی اور قبلے کی طرف۔ یہ جب قبلہ بدلا تھا تو سب سے پہلے یہودیوں نے جلوس نکالا تھا، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، مدینے میں تھے ہی وہی لوگ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار تھے۔ یہ بھی ایک پیمانہ ہے۔ مسلمانوں، کاش تمہیں سمجھ آ جائے یہ باتیں، کم از کم تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ اب ہمارے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو عقیدے اور ایمان لوٹ لیتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ 1 منٹ، اس لیے قرآن سے جڑ کے رہیں، قرآن عظیم الشان سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہستی ہیں، ایک ذات ہیں، اگر ان سے بندہ جڑ جائے، دامن ان کا مضبوطی سے تھام لے تو اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہوگا، دین محفوظ ہوگا۔ ان کو اللہ رب العزت نے معیار اور پیمانہ اور کسوٹی بنایا قیامت تک۔ یہ جو قبلہ بدلا تھا، یہ ضمناً میں بات کر رہا ہوں انہی آیات کے تناظر میں، تو اس وقت یہود جو ہیں دوسروں نے بھی بعد میں اعتراضات کیے، دیکھا دیکھی، مین اعتراض کرنے والے یہود تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کو حجت بنایا
کہ اگر تمہارا تعلق میرے خلیل کے ساتھ ہوتا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کو دوبارہ سے قیامت تک کے لیے قبلہ قرار دے دیا اور اپنے محبوب اور ان کی امت کو حکم دیا کہ ادھر نہ کر کے نماز پڑھو. ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہوتا تو اعتراض نہ کرتے, خوش ہوتے, بلکہ اپریشیٹ کرتے. لیکن یہ چونکہ اوپر سے ڈرامے ہیں, اوپر سے محبت ہے, اوپر سے نعرے ہیں, اوپر سے دعوے ہیں, اندر سے بغض ہے. اس کو ڈائگنوز کرتا ہے قرآن, اندر کے وائرسز کو, چھپی ہوئی بیماریوں کو, اندر کے ناسور کو وہ قرآن ہی دیکھ سکتا ہے, قرآن ہی دکھا سکتا ہے. اس کے ساتھ جڑیں گے تو یہ والی چیزیں بھی بندے پہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کا امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما, اور یہ امامت جو نبوت کے درجے کی ہے, اس کے بعد پھر نیچے درجات ہیں امامت کے, اس پہ پھر آئندہ بات کریں گے. اس درس کے تناظر میں یہ بھی سیکھیں گے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امامت کیا ہے انشاءاللہ العزیز. اور کوشش یہ کریں گے کہ جو آج محروم رہ گئے ہیں اگلی بار ان کو بھی دعوت دے کے لے آئیں. رزق تمہارا بھی موجود ہے, پابندی نہیں ہے. اللہ کے دسترخوان پہ ساری مخلوق اور ساری کائنات کا حصہ ہے, جو چاہے آ کے دیکھے اس کی طرف سے دعوت عام ہے. تو یہ درس قرآن جو یہاں ہر مہینے تیسرے منگل ہوتا ہے مغرب سے عشاء, اسے اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھو. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ دور دور تک کہیں اس کا نام و نشان ہے. آپ تو بڑے اس میں مضافات میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جو پاکستان کے ٹاپ کلاس شہر ہیں, سیالکوٹ جیسا شہر, وہاں بھی میں پچھلی بار گیا درس قرآن کے لیے گیا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ جو کرتے ہیں اس میں اور اصل درس قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے. درس قرآن کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے, اور اصل میں درس قرآن کیا ہو. قرآن پاک کے ساتھ جڑنا, قرآن کو سیکھنا, قرآن کو سمجھنا اور تفسیر کے انداز میں سننا اور پڑھنا, اس کا دور دور تک کوئی نام نہیں ہوگا. یہ میرا ذاتی ذوق ہے, یہ میرا ذاتی ذوق ہے جو میں یہ قرآن بیان کرتا ہوں. یہ مجھے کوئی کسی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ درس قرآن کے نام پر لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور سالوں کرتے رہتے ہیں. تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم درس قرآن سن رہے ہیں اور درس قرآن ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں اہل سنت و جماعت عملاً دین سے دور ہیں اور دور رہ گئے, اور علم سے دور ہے کیونکہ علم بیان ہی نہیں ہوگا. کیونکہ علم والا ہوگا تو علم بیان کرے گا اور دین بیان کرے گا, اور قرآن سے تعلق ہوگا تو قرآن بیان کرے گا. اور قرآن بیان کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا. حالات نے, بجلی کے بلوں نے, آپ کے معاشی حالات نے, پیٹرول نے آپ کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا. یہ جنگ ہے. اس جنگ میں کون علامہ صاحب ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جا کے تفاسیر نکالیں, پھر ان کو دیکھیں, پھر ان کو پڑھیں, پھر ان کا غور و فکر کریں, پھر اس کو اپنے اندر رچائیں اور پھر آگے لوگوں کو سنائیں. تو یہ اویلیبل ہی نہیں ہے سچویشن. اب اس کے حالات ہی نہیں, اب چاہے بھی کوئی تو نہیں کر سکتا اللہ ماشاء, جس کو اللہ توفیق دیتے, یا جس کا یہ ذاتی ذوق ہو, اسے پرسنل انٹرسٹ ہو,
کہ یہ کام ہے جو نہیں ہو رہا یہ کیا جائے، پھر ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو طلب کرتا ہے اس کو عطا ہو۔ یہ پوری کائنات اس اصول پہ قائم ہے، طلب اور رسد، طلب اور رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اس چیز کی طلب ختم ہوتی جائے مارکیٹ سے، وہ بھی ختم ہو جائے، کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ تو یہاں فاروق آباد سے جب یہ حافظ صاحب اور مرزا نذیر صاحب یہ سب میرے پاس میلاد کمیٹی کے احباب آئے تھے، ہم نے ان کو تجویز پیش کی، انہوں نے اس کو اختیار کیا، طلب شروع ہوئی تو اللہ نے رسد بھی شروع کر دیا۔ تو جتنی طلب بڑھتی جائے گی رسد بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ ہم نعمت بڑھاتے جائیں۔ تو فیض تو بڑھ ہی رہا ہے، اگر اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو جائیں اور استفادہ کر لیں تو اس میں کیا حرج کی بات، کیوں نہیں؟ اس لیے اپنے طور پہ بھی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی، اور آپ حضرات جو اس میں شامل ہوتے ہیں، جن لوگوں کے علم میں نہیں، میں یہ اتوار والے دن گارڈن ٹاؤن میں درس دے رہا تھا تو دو بندے اٹھے، دونوں ہی ہائیلی کوالیفائڈ بندے تھے لاہور میں، اور وہ پہلی بار درس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ یہاں ہر مہینے ہوتا ہے درس؟ میں نے کہا جی ہر مہینے ہوتا ہے۔ میں بھی حیران ہوا، وہ بھی حیران ہوا، ان کے ہمیں نہیں پتا۔ آج اتفاق سے بیٹھ گئے تو بس اس سے مجھے یہ بات کا اندازہ ہوا کہ آج جس درجے کی غفلت کا دور ہے، پھر ان کو ہم نے ایڈ کیا گروپ میں، ہم دوستوں سے جو انتظامیہ ہیں ان کو تعارف کرایا کہ ان کا ہر مہینے یہ دعوت نامہ پہنچائیں۔ تو واقعی وہاں جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی فلیکس وغیرہ نہیں، کوئی بورڈ، ایک آدھ بھی نہیں باہر لگا ہوا کہ کسی گزرنے والے کو پتہ لگ جائے۔ میرا ذاتی مزاج یہ ہے کہ میں نے کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، یہ ایک طرح کی خوبی بھی ہے اور ایک کوتاہی بھی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ مجھے پبلسٹی پسند نہیں ہے پرسنلی، حالانکہ میں میڈیا کا بندہ ہوں۔ وہ بھی ان کی مہربانی، وہ مجھے لے گئے، میرے اوپر ہوتا تو میں کبھی کسی ٹی وی چینل پہ نہ پاتا۔ مجھے خود کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم پیچھے بھاگتے ہیں، سارے چینل شروع سے 20 سال ہو گئے مجھے، لیکن میں نے کبھی نہ خواہش کی نہ کبھی کسی کو کہا کہ مجھے بلاؤ۔ مجھے پتہ نہیں کتنے فون آتے ہیں قاریوں کے، نعت خوانوں کے، کہ جی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ کر دو، ان کو کہہ دو۔ اور میرے وجود میں اللہ نے یہ چیز ڈالی ہی نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم نے بھی اشتہار نہیں لگانا، فلیکس نہیں لگانا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب مجبوراً یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک کام آپ نے کرنا ہی ہے دین کا اور دعوت پھیلانی ہے تو پھر اس کو تمام سے کریں گے۔ جب کرنے جو لگے ہیں تو 4 بندوں کے علم میں ہو کہ بھئی یہاں پر بلکہ دوسرے شہروں کے لوگ جب ملتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، انہیں کہیں سے خود خبر ہو جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ فرق کا بات ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے میں یہ آپ سب کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہاں کم از کم 2-4 سے حضور اتنے ملاد کمیٹی دے بندے ویکھ لو کنے کنے، 200 بندہ ملاد کمیٹی دا 3 بندے نہیں ہونے، تانوں صدر والے آپ نہیں آئے تھے۔ مین بندے وہ بھی ہونے چاہیے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دعوت جو ہے اس کو عام کیا جائے، آپ بھی کریں اپنے طور۔ مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں فلیکس لگا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی پڑھے، جو اب حالات ہیں۔ واٹس ایپ پہ بھی ہے، میسج بھی ہے، ہر مسجد میں فلیکس لگا ہوا ہے، پیج جو ہے وہاں پہ فلیکس لگا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، پھر تو بہت اچھا ہے۔ یہ کتاب ہے ہماری قرآنی رسائل، کس کس کے پاس ہے یہ جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ ابھی لے کے جائے تاکہ آپ کا قرآن سے تعلق بنے۔
اور آپ کو سمجھ آئے کہ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کتنا قیمتی ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے اس میں۔ یہ قرآنی رسائل حضرت امام غزالی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اس میں میرا رسالہ ہے اربعین فاتحہ کے نام سے، 3 رسائل کا مجموعہ ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے اس کو لے جائیں، اس کو اگر کتاب کے طور پہ نہیں تو تعویذ کے طور پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی 60-70 ایسے نقش اور تعویذ ہیں جو کسی عامل نے بھی کبھی نہیں دیکھے۔ یہ امام غزالی کی کتاب ہے خواص القرآن، جو کہیں چھپی ہی نہیں، پہلے چھپی ہی نہیں عربی میں۔ جب مجھے ملی تو میں نے اس کا ترجمہ کیا، تخریج کی اور پھر اس کو چھاپا، پھر اب جا کے عرب میں کہیں عربی میں چھپی ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ شریف پہ 40 احادیث صرف سورہ فاتحہ پہ، اربعین فاتحہ کے نام سے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، اس کو پڑھیں اور اس کو عام کریں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا قرب اور تعلق اور زیادہ بڑھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کلام کا نور نصیب فرمائے اور اس فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور۔ مولا کریم سن کے درس میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، تیرے فضل و کرم تیری توفیق سے یا اللہ یہ جو سلسلہ خیر جاری ہے اس میں برکت عطا فرما، اپنا فضل شامل حال فرما اور اس دعوت کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی توفیقات ہمارے شامل حال فرما۔ جو احباب تشریف لاتے ہیں، جو احباب اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو جو عظیم تسیح عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، ہماری دنیاوی پریشانیوں کو، مسائل کو یا اللہ دور اور حل فرما اور ہمارے لیے آسانیاں فرما، تاکہ ہم دین کا کام کر سکیں، خدمت دین سر انجام دے سکیں۔ ہمارے شاہ صاحب کو، دیگر علماء اہل سنت جو تشریف لاتے ہیں، یا اللہ سب کو برکتیں عطا فرما اور اس دعوت خیر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا قول معلوم فرما، ہمیں مسلک حق پہ استقامت عطا فرما، بدعقیدگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب میں جو مریض و بیمار ہیں ظاہر و باطن شفا نصیب فرما۔ قرآن پاک کی برکت سے، قرآن کے نور سے یا اللہ ہمیں شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی برکات نصیب فرما، ہمارے رزق حلال میں، معیشت میں وسعتیں اور فراخی عطا فرما، آفات ارضی و سماوی سے اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے ملک و ملت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلموں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما، ہم سب کے جو متعلقین ہیں خانہ گھر والے سب پہ اپنا فضل فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام امت مسلمہ کی خیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر و بالایمان فرما، قرآن سے تعلق نصیب فرما، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قلبی وابستگی اور وفاداری کا شعور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اور علم دین کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں علم کا فیض، علم کا نور نصیب فرما، عمل کی برکتیں نصیب فرما، اخلاص کا نور عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه